امریکہ میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ، پاکستانی ویزا درخواستوں کی کڑی جانچ ہوگی۔ صوبہ سندھ کے گورنر کے لیے دوڑ ختم، حکومتی وزیر محمد زبیر اب ہوں گے گورنر سندھ۔ بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی کا خاتمہ، حکومتی فیصلے پر بحث چھڑ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، اب سے تھوڑی دیر پہلے محکمہ داخلہ پنجاب نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اطلاعات کے مطابق انہیں 6 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ نظر بندی ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 مسلمان ممالک کی جانب سے آنے والے لوگوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی 90 روز کے لیے عائد کر دی ہے، اور وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار کی جانب سے یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ اگلی فہرست میں پاکستان، مصر، سعودی عرب اور افغانستان کا نام بھی شامل ہو سکتا ہے۔ حافظ سعید صاحب نے اس نظر بندی کے خلاف اپنا رسپانس دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ نظر بندی کشمیر کاز پر کھڑا ہونے کی وجہ سے کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نظر بندی امریکی دباؤ پر کی گئی ہے۔ اس ساری صورتحال کا عالمی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اثر پڑے گا پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں پر بالعموم اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر بالخصوص، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم پہلے حصے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر احمد بلال صوفی، سینئر ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اسکائپ پر سعدیہ افضال، سینئر اینالسٹ ہیں۔ صوفی صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ حافظ سعید کی گرفتاری اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات میں کوئی آپس میں کانٹیکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ڈونلڈ ایک پہلو پر حوالے سے دیکھیں تو دونوں الگ الگ اقدامات ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے جو ابھی تک میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اقدامات نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے خلاف بھی اور ان کے شہریوں کے خلاف بھی اسی نوعیت کے اقدامات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی یہ فیصلے کیے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو، جس میں مسلمانوں پر اور 7 اسپیسیفک ممالک کے مسلمانوں پر ٹریولز پر پابندیاں عائد کی ہیں، یہ بین الاقوامی قوانین سے متصادم ہے، کیونکہ بین الاقوامی قانون کے نیچے انٹرنیشنل ٹریول کرنا آپ کا بنیادی حق ہے، اور اس حق کے اوپر آپ ریزنیبل ریسٹرکشنز تو لگا سکتے ہیں ویزے کے تھرو، پاسپورٹ کے تھرو، لیکن ان ریزنیبل ریسٹرکشنز لگانا ہیومن رائٹس کی وائلیشن تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بے شمار مظاہرے ٹرمپ کے خلاف دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو، کسی مخصوص گروہ کو تو ٹریول سے روک سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بنیاد ہو کہ وہ کسی طرح سے ٹیررزم میں ملوث ہے، لیکن کسی تمام کے تمام کسی بھی ملک کے شہریوں کو یکسر یہ کہہ دینا کہ وہ ٹریول نہ کریں۔ نہیں صوفی صاحب، آپ کی ساری باتیں درست ہیں، میں دوسرے پرسپیکٹو کی جانب آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ وائٹ ہاؤس کا مکین بدلنے کے بعد پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ 1980 کے ایرا میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہم نے مجاہدین پیش کیے امریکہ کی خدمت میں، اس کے بعد جب امریکہ کو ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو وہی مجاہدین طالبان میں کنورٹ ہو گئے، اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نئے امریکی صدر کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر جو انٹرنل سطح پر سیٹ اپ تھا اسے بھی چھیڑا جا رہا ہے۔ تو امریکہ کے اندر تبدیلی کا پاکستان میں اگر پاکستان ایک خود مختار ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی جو خود مختاری ہے وہ تابع ہے بین الاقوامی قانون کی یا ان ایگریمنٹس کے، ان کنونشنز کے جس کے نیچے پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ملک کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا اپنی ٹیریٹریز کو۔ یہ اقوام متحدہ کی کنونشنز ہیں، اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں، تو آپ کو ہمیشہ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے وہ جو بین الاقوامی قانون سے ہم آہنگ۔ اگر آپ ایسی پالیسیز بنائیں گے جو بین الاقوامی قانون سے متصادم ہوں تو پھر لانگ ٹرم میں ممالک کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک پالیسی بنائی تھی جس میں آپ کسی حد تک نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ دے رہے تھے تو وہ پالیسی کو اب کوشچن کرنے کا وقت آ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ٹیلی فون لائن پر۔ اس وقت ہمیں اسکائپ پر جوائن کریں گی مدیہ افضال، سینئر اینالسٹ ہے۔ مدیہ، ابھی 10 دن ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بنے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپ ہیول ہے۔ ٹیکسس میں مسجد کو جلا دیا گیا، کینیڈا کے شہر کیوبک سٹی میں ایک مسجد پر فائرنگ کی گئی، آخر ہو کیا رہا ہے وہاں پر؟
देखें, यहाँ एक नैरेटिव, एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो थी 2006 इलेक्शन में ही एक नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा इस्लामोफोबिक एक साइड से हो गया हुआ था, और ये जो हेट क्राइम्स अगर हो रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो ये तो उसका काफ़ी एक डायरेक्ट रिजल्ट है। और अब वो नैरेटिव एक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं व्हाइट हाउस, बिकॉज जिस तरह एक बिल्कुल नॉन नुआंस्ड वे में आप कह रहे हैं कि आप रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को फाइट कर रहे हैं, लेकिन येट आप एक ब्लैंकेट बैन कर रहे हैं 7 कंट्रीज पे, जिनमें द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो उन कंट्रीज में रहते हैं और जो इधर आना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करते हैं, वो उनको भी आप उसी लंप में कर रहे हैं कि जैसे वो भी टेररिस्ट्स हैं। तो अगर आप जब तक ये एक मोर नुआंस डिस्कशन नहीं होगी, इस्लामोफोबिया इज समथिंग जो कि एक्चुअली इधर इंक्रीज होगा अनफॉर्चुनेटली, and we are seeing some instances of it, though मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर ये भी तो कहा जा रहा है ना कि there must be a method behind the madness, और अमेरिका की जो पूरी एस्टैब्लिशमेंट है क्या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि जिन 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं, इस फहरिस्त में उन मुसलमान ममालिक के नाम शामिल नहीं है जो खुद अमेरिका ही के इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक 9/11 के हमलों में मुलव्वस थे। बिल्कुल। So, मतलब इट्स प्रीटी क्लियर कि जो मुल्क नहीं है वो मुल्क ऐसे मुल्क है जिनको अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता एंगर करना, राइट? वो ज़्यादा पावरफुल मुल्क है। इस वक्त एक सिचुएशन ये है कि ये जो 7 मुल्क हैं, एक तो इनका जो एक थोड़ी सी जस्टिफिकेशन दी जा रही है वो आइसिस से लिंक में जस्टिफिकेशन दी जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली आइसिस का इतना ज़्यादा इधर है नहीं, इतना रिस्क है नहीं। द लास्ट 15-16 years से जो since 9/11 the policy has actually been very successful at being able to prevent terrorist attacks in America, right? तो policy जो already है immigration की and visas की extreme vetting है, और terrorists are really not able to come here. In terms of क्या ये रिफ्लेक्ट करती है एस्टैब्लिशमेंट को, करंटली ये व्हाइट हाउस को रिफ्लेक्ट करती है। यू सी व्हाइट हाउस एंड इवन रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट में ह्यूज रिफ्ट्स हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की गवर्नमेंट है अब, जो उनका व्हाइट हाउस है और जो उनकी कैंपेन थी, it was predicated on being different, radical compared to even the Republican establishment. और अगर आप डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट से और डेमोक्रेटिक पार्टी से कंपेयर कर दें तो वो तो बिल्कुल इंटायरली बिल्कुल ठीक है। सादिया, आप हमारे साथ ही रहेगा। अहमद बिलाल सूफी साहब, एक मरतबा फिर आपकी जानिब आना चाहूंगा। हाफिज सईद की गिरफ्तारी को आप किस तरह देखते हैं इस तनाजुर में कि जब अमेरिका के अंदर मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद की जा रही है, तो खुद हाफिज सईद साहब का ये कहना है कि मुझ पर जो नजरबंदी है वो अमेरिकी दबाव के ऊपर की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो अपनी पॉलिसी को फौरन प्रेशर के बाद रिव्यू कर लेता है। अहमद बिलाल सूफी साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। यही सवाल बदिया अफजाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जिन एलिमेंट्स के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट होने का इल्जाम आयद किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया है, तो आप समझती हैं कि ये सब कुछ फॉल आउट है उस इनॉग्रेशन सेरेमनी का जो 20 जनवरी को कैपिटल में हुई थी? देखिए, पाकिस्तान की अपनी जो पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स मिलिटेंट ग्रुप्स, टुवर्ड्स टेररिस्ट्स, वो पाकिस्तान को ओन करनी चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है कि वो प्रेशर फील करें फ्रॉम अमेरिका या अदर कंट्रीज। दे शुड रियलाइज, पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज, वी नीड टू रियलाइज कि ये पॉलिसीज अब पाकिस्तान के अपने बेनिफिट में हैं और उनको ओन अप करना चाहिए, नॉट putting them on, pinning them on an international actor. बिल्कुल ठीक है। मदिया हमारे साथ ही रहेगा। एक मरतबा फिर टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया अहमद बिलाल सूफी ने। अहमद, ये कहिएगा कि हाफिज सईद की जो गिरफ्तारी है, क्या वो इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो अपने प्रोसीजर्स को फौरन प्रेशर पड़ने के बाद रिव्यू कर लेता है?
دیکھیے پاکستان کے جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ تو پاکستان کے قوانین کے تابع ہے. پاکستان کے قوانین کے اندر براہ راست پروویژنز ہونی چاہیے جس میں آپ انٹرنیشنل کنونشنز کی آبلیگیشن کو امپلیمنٹ کریں, اور اگر حافظ صاحب کے خلاف کوئی ایسی چیز موجود ہے تو اس کو سامنے لا کر اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس وقت جو حکم جاری کر رہے ہیں وہ یقیناً اس کو چیلنج کیا جائے گا, تو حکومت کے پاس اس چیز کا اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کے پاس سفیشینٹ مٹیریل ہے جس کو وہ کورٹ میں ڈیفینڈ بھی کر سکتی ہو. اچھا احمد بلال صوفی صاحب یہ کہیے گا کہ عالمی قوانین کے تحت اس سے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ پاسپورٹ اور ویزے کی حد تک ریزنیبل ریسٹرکشنز تو عائد کی جا سکتی ہیں, لیکن اس طرح ریلیجن کی بنیاد پر, ریس کی بنیاد پر, پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پر یا جینڈر کی بنیاد پر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں جب گروپس کو, تو اس کو امریکن گورنمنٹ کیا عالمی برادری میں جسٹیفائی کر سکے گی؟ کیا امریکہ کے یورپین یونین سے تعلقات یا کینیڈا یا آسٹریلیا سے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے؟ جی بالکل متاثر ہو رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ سارے ایگزیکٹو آرڈرز چند ہی دنوں میں ایشو کر دیے ہیں. یعنی ان ایگزیکٹو آرڈرز کے پیچھے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا امریکہ کے باقی جو محکمے ہیں ان کی جو ورکنگ ہونی چاہیے, جس کی بنیاد پر کوئی ایگزیکٹو آرڈر ایشو ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایگزیکٹو آرڈر لامحالہ اکثر کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں, جو ہم نے ابھی بھی اس انسٹنس میں بھی دیکھا. اس وقت ایڈمنسٹریشن کے پیچھے بڑی تفصیلی ہوم ورک ہوتا ہے, جس ہوم ورک کو پھر وہ کورٹ کے سامنے رکھ کر ایکسپلین کرتے ہیں اور اپنے ایشو کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن یہاں 10-15 دنوں کے اندر ایگزیکٹو آرڈرز کا ایشو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی سوچ و بچار. بڑی اہم بات کی آپ نے احمد بلال کہ ابھی پچھلے دنوں یہ بھی خبر آئی تھی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ 4 سے 5 جو ان کے سینئر آفیسرز ہیں انہوں نے اپنے ریزگنیشن پیش کر دیے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. نیو یارک کی عدالت نے کچھ ملکوں کے اوپر جو بین لگایا تھا اس کے اوپر اسٹے آرڈر بھی ایشو کر دیا. جو امریکہ کے اندر ڈیوائیڈ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. جی وہ ڈیوائڈ ایڈمنسٹریشن میں بڑھ رہی ہے, اور وہ اس لیے بڑھ رہی ہے بیکاز ایڈمنسٹریشن میں کئی لوگ یہ فیل کرتے ہیں جب آپ اتنے انتہائی اقدامات اٹھائیں گے تو ان کا ریئیکشن آئے گا. اسلاموفوبیا کے اوپر پچھلی ایڈمنسٹریشن نے بڑی ایفرٹ کی تھی OIC کے ساتھ کام کرنے کی, کوآرڈینیشن کرنے کی اور ایسے اقدامات اٹھانے کی جس سے مسلم ممالک اور مسلم گروہوں اور مسلم کمیونٹیز کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں. لیکن یہاں پر اس طرح کے انتہائی اقدامات اٹھانے کے بعد آپ بیسیکلی اسلاموفوبیا کو ہی ترویج دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب, ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کرنے کے لیے اپنا تجزیہ دے رہے تھے. مدیہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا, آپ سمجھتی ہیں کہ از دیر اے میتھڈ بیہائنڈ دا میڈنس؟ دیکھیں دیر از اے میتھڈ فار دا وائٹ ہاؤس. مطلب وہ ایک بہت کلیئر میسج دینا چاہ رہے ہیں اپنے کنسٹیٹوئنٹس کو جنہوں نے ان کے لیے ووٹ کیا ہے, which is it goes it's important to say not the majority of America, right? Popular vote actually nahi jeete wo. So that is an important fact to remember. However, these are the constituents, this is what Mr. Trump campaigned on, اور اس پہ وہ جیتے ہیں اور وہ یہی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. He campaigned on a Muslim ban. And this is not a Muslim ban because 7 countries اس میں شامل ہیں, لیکن وہ 7 Muslim countries ہیں, predominantly Muslim countries ہیں. What is interesting here is کہ یہ امریکہ کے اپنے لاز کو فالو نہیں کر رہے. امریکہ میں 1965 میں پریزیڈنٹ لنڈن بی جانسن نے سائن کی تھی US یہ امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ آف 1965, لبرٹی آئیلینڈ پہ سائن کی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیر کین بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف نیشنل اوریجن, جینڈر اینڈ ادر فیکٹرز. لیکن مدیہ ان ساری باتوں کے باوجود یہ بات بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جو امریکن سپریم کورٹ ہے, امریکن جوڈیشری ہے, اس نے چائنیز ایکسکلوژن ایکٹ جو کہ 1882 میں ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے کبھی صدر کے احکامات کو ریویو کرنا شاید مناسب نہیں سمجھا. دیکھیں وہ جو ہوئی تھی یہ ساری جو ایکٹس تھی until 1965 there was discrimination on who entered by national origin. 1965 سے نہیں ہوا یہ, and hence 1965 سے there have been no quotas based on nationality. Now these یہ جو ہے یہ سارے اب یہ جو executive order ہے, this will have to be challenged in the courts. I think what this has now done is یہاں کے organizations like the ACLU, the American Civil Liberties Union, انہوں نے فائل کیا تھا موشن بروکلن کے کورٹ میں, جنہوں نے پھر وہ آپ جیسے بھی مینشن بھی کر رہے تھے ایک اسٹے آرڈر دیا کہ جو ڈیٹینڈ ہیں پیسنجرز دے کی ناٹ بی ڈیپورٹیڈ, رائٹ. تو ابھی تھوڑے چھوٹے لیولس پہ اٹ از بینگ رولڈ بیک.
For instance, they have rolled back this provision कि green card holders को enter नहीं करने देंगे from those 7 countries. They have rolled that back. तो ये चैलेंज हो के आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक होगा. बहुत शुक्रिया मदिया अफजाल आपका. नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो भी इकदाम किए जा रहे हैं वो अमरीकी सदर के ख्याल में उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए उठाए जा रहे हैं. लेकिन इस वक्त अमेरिका के अंदर ना सिर्फ डिवाइड में इजाफा हो रहा है बल्कि अमेरिका जो कि मशहूर है इंटरफेथ हारमनी के लिए, वहां पर इस वक्त हारमनी का ये आलम है कि अमरीकी रियासत टेक्सास में एक मस्जिद जला दी गई है और अमरीका के हमसाया मुल्क कनाडा में एक मस्जिद में फायरिंग करके 5 नमाजियों को शहीद कर दिया गया है. और अभी ये इत्तलात आ रही थी कि शायद अगला नाम पाकिस्तान का भी हो सकता है जिनको सफरी पाबंदियों का सामना करना पड़े. तब पंजाब के अंदर हाफिज सईद साहब को नजरबंद कर दिया गया है. क्या पाकिस्तान की हुकूमत आजाद खारजा पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर सकती है? ये एक सोचने की बात है. मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है. वेलकम बैक नाज़रीन. सेनेटर निहाल हाशमी और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह को नज़रअंदाज करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने निजकारी उमूर के माहिर मोहम्मद ज़ुबैर को नया गवर्नर सिंध मुकर्रर किया है और वो बहुत जल्द 32वें गवर्नर सिंध के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे. सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे शख्स को गवर्नर सिंध तैनात करना जिसका ताल्लुक सिंध से नहीं है, इससे सिंध को क्या मैसेज दिया जा रहा है? और वो उमूर जो कि निजकारी के सिलसिले में मोहम्मद ज़ुबैर ने निपटाने थे, क्या उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को राइट मैन फॉर द राइट जॉब मयस्सर है? और क्या इस तैनाती का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी है? क्योंकि सिर्फ इस एक तैनाती के जरिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ के घर में ले जाकर गवर्नर बिठा दिया है. इस पर भी हम बात करेंगे. इस सेगमेंट में हमें कराची से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जब्बार खटक साहब, सीनियर सहाफ़ी. हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं. मज़हर साहब, कैसे देखते हैं आप मोहम्मद ज़ुबैर की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती को? इसकी वजह से क्योंकि अगर वो किसी जिस तरह पहले नाम आ रहे थे मुशाहिदुल्लाह खान साहब का या निहाल हाशमी साहब का, जो कि दोनों सेनेटर भी हैं और निहाल हाशमी साहब सेनेटर भी हैं और ज़ाहिर है ज़्यादा मुतहर्रिक भी हैं. इसी तरीके से मुशाहिदुल्लाह खान एक बड़ी ताकतवर आवाज़ है मुस्लिम लीग नून की और वो वोकल बहुत हैं, एग्रेसिव हैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर के मुकाबले में. लिहाजा इस तैनाती से अंदाज़ा ये होता है कि गालिबन मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत से कोई इस किस्म की तसादुम की एक तो पॉलिसी नहीं अपनाना चाहती. दूसरे ये कि ख़ासतौर पर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने हटाया था वजारत से, उसके जो वजूहात थी वो ज़ाहिर सिंध में बहुत ज़्यादा, सिंध एक नाजुक सूबा है और यहाँ जो रेंजर्स कॉपरेशन भी चल रहा है, ऐसे में वो क़तई तौर पे एक ऐसे गवर्नर के तकर्रुर को जो है पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता जिसके इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक ना हो. मोहम्मद ज़ुबैर साहब उसके मुकाबले में कराची से ही पढ़े लिखे हैं. उनके वालिद भी, उनके ख़ानदान कराची से ही बिलोंग करता है, मतलब कराची में ही वो सारी ज़िंदगी इस तरीके से रहे भी हैं. तो मेरा ख्याल एक सॉफ्ट वॉइस है. और दूसरे ये कि जो बिजनेस कम्युनिटी है जिसको गालिबन नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए भी मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो एक्सेप्टेबल थे. और साथ में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी उन्होंने बराह रास्त एतमाद में तो नहीं, लेकिन उन्हें जब इसहाक डार साहब कराची आए थे तो उन्होंने MQM के डॉक्टर फारूक अख्तर से इससे पहले जो फोन पे गुफ्तगू हुई थी उन्हें बता दिया था कि ज़ुबैर साहब को वो तैनात कर रहे हैं. और गालिबन इत्तला ये है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जो इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई थी उसमें भी ये बात बता दी गई थी उनको. बिल्कुल ठीक है. मज़हर साहब हमारे साथ ही रहिएगा. इस वक्त हम बात करेंगे डॉक्टर जब्बार खटक से. जब्बार साहब, आप क्या समझते हैं कि ये भी कहा जा रहा था कि फारूक सत्तार की जानिब से MQM पाकिस्तान की कायद की जानिब से भी अपना गवर्नर सिंध लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो इस तैनाती से कम ये तो साबित हो गया कि MQM पाकिस्तान उस तरह की सियासी कुव्वत अब नहीं है जो कि अल्ताफ हुसैन की क़यादत में थी? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं
اب اس میں سلسلہ سارا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اب اپنا گورنر جو ہے آج کے حالات میں اگر وہ مطالبہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا غیر منصفانہ مطالبہ ہے، اور یہ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی 4 روز پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ کسے گورنر لایا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ تقریباً جو ہے 4 روز پرانا فیصلہ تھا اور جس کا اعلان آج ہوا ہے۔ اور جہاں تک محمد زبیر کی شخصیت کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سندھ سے نہیں ہے، ان کا سندھ سے تعلق ہے، کراچی میں رہے ہیں یہ اور بہت ہی زیادہ، اور کراچی کی بزنس کمیونٹی سے ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں۔ اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت جب برسر اقتدار آئی تھی تازہ دنوں میں، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کراچی میں امن و امان کے سلسلے میں بڑی گرانڈ میٹنگز کی تھیں اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی میٹنگ کی تھی، اور اس میں محمد زبیر کا بھی جو ہے نا بڑا ایک متحرک کردار تھا، اور اسی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کراچی کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ڈاکٹر جبار صاحب ذرا توقف کیجئے گا، میں یہاں پر بالکل بھی بھی صوبائی منافرت نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن جب کچھ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ محمد زبیر صاحب کراچی میں پلے بڑے ہیں، وہیں پر انہوں نے اپنی تعلیم بھی حاصل کی ہے، لیکن ان پر نان سندھی اور نان مہاجر ہونے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، جو کیا ان کے کریڈٹ کو آپ کے خیال میں بطور گورنر سندھ کم کرے گا؟ دیکھیے کراچی میں جو ہے وہ سندھ کے اندر ایسے گورنر رہے ہیں، آپ دیکھیے ماشاءاللہ حکومتوں میں بھی رہے ہیں، گورنر عباسی بھی یہاں پر رہا ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے گورنرز ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے بنیادی طور پر یہ بات نہیں کہ کوئی شخص جو ہے کوئی زبان بولنے والا ہو، یعنی کہ سندھ میں رہتا ہو، اس کے میری جہاں تک معلومات کا تعلق ہے کہ محمد زبیر نے خود ہی یہ کہا ہے کہ ان کی شناختی کارڈ میں مستقل پتہ کراچی کا لکھا ہوا ہے، تو وہ کراچی کے ایک کراچی سندھ کا حصہ ہے، اور کراچی کے رہنے والے بھی جو ہے نا وہ سندھ کے باشندے ہیں، اور اب تو جو ہے نا یعنی کہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کے رہنے والے تمام لوگ بلا کسی زبان کے تشخص کے سندھی اپنے آپ کو کہلوائیں، یہی ایک سلسلہ سارا ہے، اور کسی پر جو ہے نا کٹر اس قسم کا کوئی محمد زبیر پر کوئی وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے، اور خود ان کی جو ایک شخصیت ہے جس طرح سے بردبار اور تعامل مزاج اور نیگوسیشن بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر جبار خٹک صاحب یہاں پر ذرا توقف کیجئے گا، مظہر صاحب واپس میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا، آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا اپنی گفتگو میں کہ سینیٹر مشاہد اللہ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واقعات ہوئے تھے ماضی میں، اس کے بعد وہ ایک زیادہ فیوریبل چوائس نہیں تھے گورنر سندھ کے عہدے کے لیے، لیکن اب جو گورنر سندھ آئے ہیں کیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ وہ ایک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر سکیں گے کہ کراچی کے حالات کو نارملائز کیا جا سکے، جب کراچی آپریشن کی کامیابی ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہو رہی ہیں؟ دیکھیے نارملائزیشن کراچی کی سچویشن میں گورنر کا ایک سچ کوئی رول ہوتا نہیں ہے، عشرت العباد ایک خاص سرکمسٹانسز میں آئے تھے جب 2002 میں ایم کیو ایم کے ساتھ مشرف کے معاملات طے ہوئے تھے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایم کیو ایم نے 2001 کا جو ریفرینڈم تھا مشرف صاحب کا اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، اس کے بعد 3 مطالبات ایسے تھے جس کی بنیاد پہ عشرت العباد کو گورنر بنایا گیا تھا، ایک تو یہ تھا کہ ایم کیو ایم حقیقی کو ڈسبینڈ کیا جائے، دوسرا یہ تھا کہ جو ان کا اپنا گورنر ہوگا، اور تیسرا یہ تھا کہ اس گورنر کے پاس کراچی اور حیدرآباد کے ان آفیشلی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہوں گے جو کہ عشرت العباد صاحب کو ملے۔ اب جو صورتحال ہے اس میں ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا گورنر کا مطالبہ نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جس شخص کو بھی گورنر بنایا جائے ان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کنسیڈریشن کو سامنے رکھا جائے جو ایک سینسیٹیو صوبے میں ہے، اور میرا خیال ہے اس حد تک تو ان کی بات تسلیم کی گئی۔ یہ ضرور ہے کہ یہ ان کی چوائس نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے زبیر صاحب پہ اچھا مظہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد زبیر کی جو بھی جاب ڈسکرپشن ذہن میں رکھ کر وزیر اعظم نواز شریف نے ان کی تعیناتی کی ہے، کیا وہ اس جاب ڈسکرپشن سے زیادہ ہے یا کم ہے جو وہ نجکاری کے وزیر کے طور پر ادا کر رہے تھے؟ دیکھیے جو اس وقت کراچی میں وفاقی حکومت نے کچھ پروجیکٹ لانچ کیے ہیں جس میں گرین لائن بس سروس ہے، اور غالباً سی پیک کا جو بھی معاملہ ہے جو کراچی سے بھی جائے گا، اور اسی طریقے سے سرکولر ریلوے، کچھ ایسے پروجیکٹ وفاقی حکومت کراچی میں لانچ کرنے جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی سینئر اور ریسپیکٹیبل
بیوروکریٹ کو بھی گورنر ہاؤس میں تعینات کیا گیا، صالح فاروقی، اور اسی طریقے سے اب جو محمد زبیر صاحب کو لایا گیا ہے ان کا تعلق بھی بزنس کمیونٹی سے بھی ہے، پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں، تو مراد علی شاہ کے ساتھ ان کی میرا خیال ہے ورکنگ ریلیشن شپ کافی اچھی رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، مظہر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ڈاکٹر جبار خٹک صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد زبیر کی بطور گورنر سندھ تعیناتی کے بعد کیا صوبے کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر نون لیگ کو کچھ تقویت ملے گی؟ جی دیکھیے، محمد زبیر جو ہے یہاں پر گورنر کے طور پر جب آئے ہیں تو وہ کچھ صرف آئینی گورنر نہیں، یا جس طرح کے آئین کے تحت ایک نمائشی یا رسمی گورنر ہوتا ہے اس کی حیثیت سے نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ مظہر عباس نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں ان کا بڑا رول ہوگا، خاص طور پر سی پیکس کا، اور کراچی میں جو ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، ماس ٹرانزٹ کا جو ہے، جو اس میں گرین لائن بھی ہے اور سرکولر ریلوے بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب تک ان کے ذمہ ایک کام یہ بھی ہوگا کہ وہ MQM پاکستان سے بھی گہرے تعلق رکھیں، کیونکہ جب تک یہ اسمبلی ہے نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو بہرحال یہ ہے کہ MQM کے ووٹوں کی کسی وقت بھی پھر دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ یہ بحسن طریقے سے یہ کام جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی سے تعلقات اور کراچی کو ایز میگا سٹی جو مسائل ہیں ان پر یہ گہری توجہ میرے خیال میں ان کی رہے گی، اور جو بہت سارا جو ہے نا، جو سندھ کی حکومت کا، وفاق کی حکومت کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس میں ایک کم ہونے بھی مدد ملے گی، اور جو کراچی میں بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر جبار خٹک منصوبوں صاحب پر ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ مظہر عباس صاحب، ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ عشرت العباد سے کچھ مختلف ایکسپیکٹیشنز تھیں، محمد زبیر سے کچھ مختلف ایکسپیکٹیشنز ہیں، پاکستان کے جو آئینی عہدے ہیں ان کے اندر جو ان کا ریٹن کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کیوں کر جاتا ہے؟ کیا یہ ٹریجڈی نہیں ہے مظہر عباس صاحب؟ نہیں، دیکھیے عشرت العباد کے صرف معاملے میں ایسا رہا ہے، باقی تو مور اور لیس 18ویں ترمیم کے بعد تو گورنر کا رول اور بھی ریڈیوس ہو گیا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ گورنر راج لگا دیں تو گورنر کے پاس خاصی پاورز آ جاتی، تب تو 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا بھی آسان نہیں رہا ہے، تو گورنر کا رول بہت کم ہو گیا۔ ڈاکٹر عشرت العباد کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ ایکٹیو پالیٹکس میں رہے، MQM میں، اور ایون جب MQM سے ان کی ناراضگی ہوئی اس کے باوجود بھی وہ ایک بہت ہی شارپ آدمی تھے، پولیٹیکلی وہ بہت زیادہ اویئر تھے صورتحال سے، اور انہوں نے فوج کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی خاصی ہیلپ کی ہے مختلف انداز میں۔ وہ رول میں آئندہ کسی گورنر کا دیکھا نظر نہیں آتا مجھے۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر جبار خٹک صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ محمد زبیر کو جو جاب ڈسکرپشن دے کر کراچی بھیجا جا رہا ہے، کیا محمد زبیر اس جاب ڈسکرپشن کو ڈیلیور کر پائیں گے، اور کیا ان کی اس تعیناتی کا مسلم لیگ نون کے اوپر بطور سیاسی جماعت مثبت اثر پڑے گا یا منفی اثر پڑے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے۔ قدامت پرست گھرانوں میں میاں اور بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو میاں کہتا ہے کہ بیوی کو کہ تم گھر سے نکل جاؤ، بیوی منہ بسور لیتی ہے، کبھی کبھار میکے بھی چلی جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب حالات نارملائز ہو جاتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ یہی حال پاکستان اور بھارت کا بھی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب سرحدی کشیدگی ہوئی تو اس کے بعد پاکستان کے اندر بھارتی فلموں کی نمائش روک دی گئی، لیکن اس کے اوپر کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا حکومت پاکستان کی جانب سے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بین اٹھا لیا گیا ہے۔ اسی سارے معاملے پر پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے کامران چودھری صاحب، چیئرمین ہیں ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے۔ کامران صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جو پابندی لگائی ہی نہیں گئی تھی وہ اٹھا کیسے لی گئی؟ یہ پابندی تو لگی نہیں، اٹھائی بھی نہیں گئی ہے، ابھی بھی جو کیبنٹ نے کیا ہے فیصلہ، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج سے 2 ماہ پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کیبنٹ کمیٹی سے اپروول لینی پڑے گی۔ اب انہوں نے تھوڑا سا اپروول لی ہے کہ جی انڈین فلم کی پابندی اٹھا دی جائے۔ سلما والوں نے اپنے طور پہ ایک لگائی تھی کہ جی ہم انڈین فلم نہیں لگا رہے، کیونکہ اس وقت انڈین فلم آ بھی نہیں رہی تھی اور محرم چل رہے تھے، محرموں میں انڈین فلم چلتی بھی نہیں ہے۔ اب انہیں یہ انڈین فلم میں جو انڈیا کے ڈسٹریبیوٹر ہیں انہوں نے بھی نہیں ان کو دی، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آپ کو اب فلمیں دینی، جس کی وجہ سے یہ پریشان پھر رہے ہیں سلمے والے۔
اگر یہ پاکستانی فلم کو سپورٹ کرتے تو آج ان کو یہ پرابلم نہ دیکھنی پڑتی. نہیں کامران چودھری صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب سینما مالکان کی جانب سے خود یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ہم بھارتی فلموں کی نمائش نہیں کریں گے کیونکہ سرحدوں پر کشیدگی ہے، محرم چل رہے ہیں، بھارتی ڈسٹریبیوٹر فلمیں نہیں دے رہے، تو ایسے میں حکومت کہاں سے آ گئی؟ حکومت کا کیا رول ہے اس میں؟ حکومت نے تو کوئی بھی رول نہیں کیا. حکومت نے تو آج کی ڈیٹ تک دیکھیں جتنے بھی ہائی کورٹ پہ فیصلے ہوئے اس میں تو یہ فلم کھلی نہیں ہے آج تک. انڈین فلم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. جہاں آپ کا کسٹم لا ایکٹ ہے تو انڈین فلم اور بات ہے. پاکستان میں انڈین فلم ریلیز نہیں ہو سکتی. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فاسٹ فلم. یہ اگر لفظ استعمال نہیں کرتے اگر لفظ استعمال کریں گے تو تو کامران چودھری صاحب کیا پھر اگر حکومت کی جانب سے پابندی نہیں لگائی گئی تو پھر حکومتی عہدیدار کیوں اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم یہ پابندی اٹھانے جا رہے ہیں، اور جو پاکستان کی سینما انڈسٹری اس سے جو سفر کر رہی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ فلم انڈسٹری ایک الگ چیز ہے، سینما انڈسٹری ایک الگ چیز ہے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ پوری فلم انڈسٹری کو سینما انڈسٹری تو نہیں سمجھا جا سکتا ہے نا. اس میں تقریباً کافی اسٹیک ہولڈر ہیں. پروڈیوس کرنا اور بات ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنا اور بات ہے، ایگزیبیٹ کرنا اور بات ہے. یہ جو سینما والے ہیں یہ سمجھے کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے کیس کیا تھا کہ یہ فلم انڈسٹری ہے. انہوں نے کہا یہ فلم انڈسٹری نہیں ہے. فلم انڈسٹری وہ ہے جہاں پروڈیوس ہوتی ہے فلمیں. بالکل یہ ایک شو کیس ہے. شو ادھر فلمیں چلائی جاتی ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، میڈیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ پوری فلم انڈسٹری سینما انڈسٹری ہے. سینما انڈسٹری پاکستان فلم انڈسٹری نہیں ہے. یہ ایک دوسری انڈسٹری ہے. وہ ایک جہاں پروڈیوس ہوگی وہ اصل انڈسٹری وہ ہے. تو کامران چودھری صاحب میں آپ سے یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ساری مشکلات کے بعد دوبارہ کب پاکستان کے اندر شائقین بھارتی فلمیں دیکھ سکیں گے؟ جی دیکھیں یہ اب بھارتی فلمیں آئیں گی. آپ کو شائقین بھی بتا دیں گے کہ وہ دیکھنے سینما پہ آتے ہیں یا نہیں آتے. پہلے بھی جب یہ انہوں نے فلمیں بند کی تھی اس وقت آپ بزنس کا ریکارڈ دیکھیں نا تو وہ اس وقت کشیدگی کی وجہ سے پاکستانی عوام نے انڈین فلم دیکھنی خود بند کی تھی. تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم انڈین فلم بند کر رہے ہیں کیونکہ اس کو سینما ہال میں تماشائی نہیں آ رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کامران چودھری صاحب کہ اب دوبارہ اگر سینما کے اندر بھارتی فلمیں لگائی جائیں گی تو دوبارہ سے سینما مالکان کو بزنس ملے گا؟ دیکھیں میرے حساب سے تو مشکل لگتا ہے کیونکہ پاکستانی قوم میں تھوڑی بہت غیرت تو ہے نا کہ جو وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ ایک فلم رئیس لگی ہے اس میں جو انہوں نے پاکستانی آرٹسٹوں کے ساتھ کیا، ان کے پوسٹر جلائے ہیں، ان کو جوتیاں ماری ہیں. دبئی میں شو میں انہوں نے ہماری آرٹسٹ کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیا. لیکن کامران چودھری صاحب یقیناً یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے، آپ سولی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، لیکن آپ ایک سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آخر یہ کیسی غیرت ہے جو فلموں کا بوائیکاٹ کرتی ہے لیکن جو آلو پیاز ٹماٹر سبزیاں ہیں ان کا بوائیکاٹ نہیں کرتی؟ وہ آلو پیاز آپ کا کلچر نہیں ہے. فلم ایک کلچر ہے جو آپ کو اوپر دیا جا رہا ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ اب ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ انڈین جو بولی ہے وہ بولنا شروع ہو گئی ہے. اردو میں وہ بات نہیں کرتے، وہ جیجا جی وہ اس طرح کی باتیں شادی بیاہ میں وہی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک کلچر ہے. آپ کو پھر آپ کو پاکستان نہیں بنانا چاہیے تھا. لیکن کامران چودھری صاحب پھر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پاس ملک میں تفریح کے مواقع پہلے ہی بہت کم ہیں، پھر وہ سینما ہاؤسز میں نہیں جا سکتے، زیادہ لوگ انگریزی نہیں سمجھ سکتے، اور اس کے باوجود جن فلموں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے وہ ریلیز ہونے سے پہلے ہی آپ کے سی ڈی شاپس کے اوپر فروخت ہونے کے لیے پہنچ چکی ہوتی ہے. یہ تو اب حکومت کا کام ہے نا. یہ حکومت نے دیکھنا ہے نا کہ کن کن چیزوں کو جب حکومت چاہتی ہے. ایک دن میں ہیلمٹ بھی آ جاتے ہیں اس ملک میں، ایک دن میں پوری ادھر ریبل سینٹر سے پوری سیڑھیاں غائب کر جاتی ہے. جب حکومت ایک سختی کرے گی تو کچھ ہوگا نا. جب وہ کامران چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر حکومت کی جانب سے کوئی واضح پالیسی نہیں اپنائی گئی ہے؟ نہیں جی کبھی بھی نہیں اپنائی گئی حکومت کی پالیسی. نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس ملک کے لیے، کیا پالیسی دینی ہے، کون سی پالیسی بہتر دی ہے. جب تک آپ اپنے ملک کی فلموں کو
नहीं बेहतर तरीके से करेंगे, किस तरह चलेंगे वो। अच्छा, आप कामरान चौधरी सिनेमा साहब, चला आपको लेंगे। याद होगा कि एक फिल्म थी जिसका नाम था एक था टाइगर, जिसकी पाकिस्तान में नुमाइश इसलिए रोक दी गई थी कि उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया था। तो जो भी भारतीय फिल्म पहले पाकिस्तान में आती है नुमाइश के लिए, तो उसे एक मखसूस प्रोसेस के थ्रू आना पड़ता है, सेंसर बोर्ड उसको रिव्यू भी करता है। तो इन तमाम सिक्योरिटी चेक्स के बावजूद सोली जो भारतीय फिल्मों की नुमाइश रोकना है, तो जो मालिकान जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर, अरबों रुपए लगाकर बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए हैं, उनको तो फाके पड़ गए होंगे। नहीं, ये आप देखें कि कई बार इस तरह हुआ है कि इंडिया की फिल्म पाकिस्तान में सेंसर होके 15 दिन चल गई है, तो फिर पब्लिक ने शोर उठाया, दरखास्तें दी हैं, अखबारों में बयान आते हैं कि ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर सेंसर बोर्ड को गैरत आई है, उन्होंने जाके बैन किया, सेंसर सर्टिफिकेट कैंसिल किए हैं। इस तरह की एक मिसाल नहीं, कई मिसालें हैं। फिल्म रिलीज हो गई और 15 दिन बाद इन्होंने सेंसर सर्टिफिकेट को विड्रॉ किया है। लेकिन मेरा सवाल कामरान चौधरी साहब वहीं पर स्टैंड करता है कि इस सारी सूरत हाल में सिनेमा मालिकान जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर, अरबों रुपए लगाकर नए सिनेमा चेन्स एस्टैब्लिश की हैं, क्या उनको नुकसान नहीं हो रहा? क्या उनके पास इस सूरत हाल का कोई मुतबादिल मौजूद है, या सिनेमा हाउसेस पर एक मरतबा फिर हम देखेंगे कि ताले लग जाएंगे उस मुल्क में जहां पर खेलों के मैदान भी वीरान पड़े? भाईजान, आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना इसको, तो आपको पता चलेगा कि सिनेमा ज्यादा बने हैं या ज्यादा टूटे हैं। 2007 के बाद ज्यादा सिनेमा टूटे हैं या बने हैं। आप पूरे पाकिस्तान में आप मैं यकीनन इसको स्टडी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी साहब। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि अनकरीब भारतीय फिल्मों की ऊपर से पाबंदी उठा ली जाएगी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर वाज़ेह पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त अब तक खत्म हुआ। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया।